پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ پنجاب کے، مائزہ حمید گجر صاحبہ ہیں، MNA بھی ہیں، اور ہماری سیکٹری انفارمیشن پنجاب ہیں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر شزرا منصب علی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں جو PMLN یوتھ ونگ ویمن سائڈ سے ہماری پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں۔ بیرسٹر عقیل صاحب تشریف رکھتے ہیں جو ہمارے پنڈی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور میاں نوید علی صاحب MPA صاحب تشریف رکھتے ہیں جو SVP ہیں ہمارے پنجاب مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے، اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وقاص قریشی صاحب جو لاہور کے جنرل سیکرٹری ہیں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے۔ سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے حضرات کا جو یہاں پر موجود ہیں، کیمرہ مین کا اور جتنے OB وین میں جو آپ کا سٹاف ہے ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ایک شارٹ نوٹس پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 21 مارچ بروز اتوار دن 2 بجے انشاءاللہ تعالی اڈا پلاٹ رائیونٹ روڈ پر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کا مرکزی کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ اس مرکزی کنونشن کی مہمان خصوصی نائب صدر مسلم لیگ نون پاکستان محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، جبکہ ویڈیو لنک پر انشاءاللہ تعالی سپہ سالار جمہوریت قائد محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان سے بھر سے آئے ہوئے نوجوانوں سے، مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے عہدیداران سے اور جماعتی ساتھیوں سے خطاب کریں گے۔ اس اہم موقع پر جب پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ووٹ کو عزت دو اور ایک بہترین سیاست جو پاکستان میں ہونی چاہیے اور جس کا علم بلند کیا ہے مسلم لیگ نون نے، اس کی قیادت نے اور اس کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے، اور اس علم کو سنبھالا ہوا ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل یوتھ کے علاوہ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں میں وہ شعور بیدار کریں جو پاکستان کے اندر جمہوریت کے اس پودے کو جس کو بار بار تباہ کیا جاتا ہے، یا ووٹ کے اس تقدس کو جس کو بار بار چرایا جاتا ہے، جس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، اس پر نیشنل یوتھ کو تیار کریں۔ پاکستان آگے چل کر ایک سیاسی اور جمہوری معاشرہ جو ہے وہی پاکستان کے استحکام، پاکستان کی سالمیت اور خود مختار پاکستان کا ضامن ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم سب نے دیکھا کہ کوئی بھی نظام حکومت ہو، جمہوریت سے بہتر نظام حکومت ہو نہیں سکتا، لیکن وہ کنٹرولڈ جمہوریت نہیں ہو سکتی، وہ ووٹ کی چوری نہیں ہو سکتی، وہ ہماری خواہشات کے اوپر ڈاکہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک مستحکم اور بااعتماد پاکستان کے لیے ایک مضبوط جمہوریت جو ہے وہ بہترین نظام حکومت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے تمام عہدیداران، جماعتی ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو آج کے نوجوان یہ بتائیں کہ ان کے کندھوں پر پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے الحمدللہ، ایک مرکزی کنونشن جو 21 مارچ کو دن 2 بجے انشاءاللہ لاہور میں اڈا پلاٹ پر منعقد ہوگا۔ وہاں پر ہم لوگ یہ بتائیں گے اور نیشنل یوتھ کو بتائیں گے، اپنی پارٹی کی یوتھ کے علاوہ بھی، کہ پاکستان کو لے کر کے نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آج پاکستان میں نوجوانوں کی آنکھوں کے خواب کو نوچ کر اور نوجوانوں کی پارٹی کے نام پر تحریک انصاف نے نوجوانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کی آنکھوں سے وہ خواب نوچ لیے ہیں جو ایک پاکستان کو روشن ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور جس کے اندر ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ ایک خواب بیچتی ہوئی، جھوٹے وعدے کرتی ہوئی نااہل حکومت نے، جو سب سے بڑا طبقہ جس کو آج ان کی طرف سے اتنی زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے وہ نوجوان ہیں، کیونکہ ان امپلائمنٹ آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری، فیسوں کا روزانہ کا بڑھ جانا اور اسٹوڈنٹس کے بہت سارے مسائل، اس کے علاوہ لاتعداد ایسے مسائل ہیں جن سے آج نوجوان جو ہیں جن کو فیس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حکومت جس کے سلیکٹڈ وزیر اعظم خود کو نوجوانوں کا لیڈر کہتے تھے، انہوں نے وہ تمام چیزیں بھی رول بیک کر دیں جو الحمدللہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے 3 ادوار میں نوجوانوں کے لیے شروع کیے تھے۔ ہماری لیپ ٹاپ سکیم تھی جس کے اوپر یہ طنز کیا کرتے تھے، آج اس لیگیسی کو یہ PMLN کی کیری کر رہے ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہیں یا مسلم لیگ نون جتنے بھی کام کر رہی تھی، وہ تمام لیگیسیز جو ہیں PTI اس کو اپنا لبادہ اڑا کے، چاہے وہ ایون بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیوں نہ ہو، ان تمام پر PTI کا جھنڈا لگا کر اس کو اپنا برانڈ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن پاکستان میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے انیشیٹوز ہیں وہ دراصل نواز شریف برانڈڈ ہیں،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوری، ووٹ چوری کے ساتھ ساتھ آپ ایک سوچ کو بھی چوری کر رہے ہیں. آپ نوجوانوں کے ساتھ جو کام کرنے جا رہے ہیں، آپ ایک 45% آبادی کو جس طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں، انشاءاللہ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور پاکستان بھر کے نوجوانوں کی آواز بنے گی. تو میں آج صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کا مرکزی کنونشن 21 مارچ بروز اتوار کو لاہور میں ہوگا، وہ سنگ میل ثابت ہوگا نوجوانوں کے لیے ایک اس نئے پاکستان کے خواب کو لے کر، جہاں پر ہم ایک نئی یوتھ پالیسی بھی دیں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہم کیا پروگرام رکھتے ہیں، اور اپنی جماعت کے اکابرین اور عمائدین سے بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشنز میں وہ جب کبھی بھی ہوں گے، ہم اپنے منشور کا حصہ بنائیں گے نوجوانوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو. بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جن سے آپ واقف ہیں جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے کیے. آپ کامیاب نوجوان کا نام بے شک اسے دے دیں، لیکن دراصل یہ پرائم منسٹرز یوتھ بزنس لون کی وہی اسکیم ہے جس کو آج وزیر اعظم عمران خان اور ان کے چند ساتھی جو ہیں وہ یہ لے کر آئے ہیں کہ جیسے کوئی نیا انیشیٹو ہو. وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ والا پاکستان ملا، وہ یوں ثابت کرتے ہیں جیسے کوئی برما کا پاکستان تھا یا جنگ عظیم دوئم کے بعد یہ کوئی ناگاساکی یا ہیروشیما تھا. الحمدللہ ان کو جو پاکستان ملا تھا وہاں پہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.8 تھی، وہاں پہ گردشی قرضہ ختم ہونے جا رہا تھا، وہاں پر ڈیولپمنٹ کے تمام انڈیکیٹرز جو تھے پاکستان کو پلس میں دکھا رہے تھے. پاکستان بڑھ رہا تھا، پاکستان میں سڑکوں کا جال بچھ رہا تھا، پاکستان میں فارم ٹو مارکیٹ روڈز کا ایک نیا کانسیپٹ آیا تھا، پاکستان کے اندر موٹر ویز، سی پیکس، پاکستان کے اندر جو بجلی پیدا کرنے کے کارخانے، وہ پاکستان عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا. ایک تو عمران خان صاحب پوری قوم کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ یہ ایک سموک سکرین انہوں نے لگائی ہوئی ہے جس طرح وہ یہ بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں انہیں کون سا پاکستان ملا تھا. الحمدللہ ان کو ملا ہوا پاکستان جو تھا آج کے پاکستان سے بہت بہتر تھا. آج لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ انہیں وہی پاکستان چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام عوامل پر بات کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ ہمارا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے وہ نوجوان ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسے نوجوانوں کی پوری کھیپ تیار کریں گے، نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے پلیٹ فارم سے، بلکہ انشاءاللہ تعالی نیشنل یوتھ کے اندر اس شعور کو بیدار کریں گے کہ پاکستان کو ان کی کتنی ضرورت ہے اور پاکستان ان کو پکار رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ان کی آواز سننے کے لیے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. بہت بہت شکریہ. اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں تو ہم بات کریں. اکیس مارچ بروز اتوار کو انشاءاللہ تعالی جو یوتھ کنونشن ہوگا اس کی صدارت بلحاظ عہدہ بھی قائد یوتھ جناب کیپٹن محمد صفدر صاحب کریں گے. آج کیپٹن صفدر صاحب جو بہادرانہ طرز سیاست انہوں نے اختیار کیا ہے، ان کو اتنی مشکلات کا بھی سامنا ہے. وہ کل بھی پشاور میں تھے، وہ آج بھی اپنی مختلف جو ان کے اوپر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں. اب بھی صرف کراچی میں آپ کو پتہ ہے ان پہ کراچی میں جو ان کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے، پشاور میں ان پر مقدمات قائم کیے گئے، نیب لاہور ان کو طلب کر رہی ہے. ایک آدمی کو اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ جیسے ساری پاکستان کی سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تو کیپٹن صفدر صاحب نوجوانوں کے قائد ہیں. یہ تمام جو لوگ آپ کے سامنے مجھ سمیت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھی ہیں، ان کے دست و بازو ہیں. اور قائد محترم ہمارے جو ہیں یوتھ کے کیپٹن صفدر صاحب، ان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، یوتھ اس پر بھرپور آگاہ ہے، اس کی بھرپور مذمت بھی کرتی ہے. اور جہاں کہیں ہمیں عملی طور پر اس کی مذمت کرنے کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے. آپ جتنا مرضی جو ہے ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں، لیکن پاکستان کے نوجوان جانتے ہیں کہ کیپٹن صفدر کے ساتھ یہ کھیل کون کھیل رہا ہے. جی یہ بالکل غلط بات ہے. حمزہ صاحب کو انوائٹ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج شام تک ان کی کنفرمیشن ہو جائے گی. تھوڑا اونچا بولیں گے آپ؟ نہیں جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے.
دیکھیے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے. اس کے اندر ایک کلیریفیکیشن ہے, وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے ابھی آپ کو عرض کیا کہ جو نیشنل یوتھ ہے, جو 45% آف دی پاپولیشن آف پاکستان ہے, ان کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ اپنے صلاحیتوں کا اظہار کریں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے ان نوجوانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر آ کر جو 38 سال تک کے نوجوان ہیں, 21 سال سے 38 سال تک کے, وہ ڈسٹرکٹ لیول پر آ کے پارٹیز کو جوائن کریں تاکہ جو نیا خون ہے وہ پارٹی میں شامل ہو سکے. یہ ایک پالیسی ہے کہ رکنیت سازی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ لیول پر 38 سال کے نوجوانوں کو عہدے دیے جائیں تاکہ آگے چل کر ایسے نوجوانوں کی کھیپ تیار ہو سکے جو صوبائی لیول پر بھی اور مرکزی سطح پر بھی تیاری کے ساتھ تمام بڑے عہدے جو ہیں ان کو سنبھال سکے. دوسری بات آپ نے جو غالباً کی تھی کہ ان کیپٹن صاحب کی, آپ نے کل بھی دیکھا پشاور میں پوری یوتھ, ہمارا وہاں کے پریزیڈنٹ, ہمارے جنرل سیکرٹری اور لوگ وہاں موجود تھے, اور وہ آدمی اس نے مذموم حرکت کی, وہ ایک انڈا اچھالنے کی ان کی طرف, وہ اس کو جو پکڑ کے پولیس کے حوالے ہمارے نوجوانوں نے کیا. اور جہاں کیپٹن صاحب جاتے ہیں, چاہے وہ گجرانوالہ جائیں یا چاہے کراچی جائیں, جہاں کہیں ان کو بلایا جاتا ہے ہمارے نوجوان ساتھ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیپٹن صاحب ایک درویش منش آدمی ہیں, اور وہ بہت زیادہ اس طرح سے, وہ خود ماشاءاللہ اتنے بہادر ہیں اور ان کا طرز سیاست اتنا بہادرانہ ہے کہ وہ بہت سارے مجمع پہ خود بھی بھاری ہیں. سر ایک اور بھی ہے نا, لیگل بھی ہے, کیونکہ عدالتوں پہ اب ہم بندے لے جائیں عدالتوں میں تو عدالتوں کو بھی ایک غلط میسج آتا ہے. یہ بتا دیجیے گا کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے, جیسے سیاست ہو رہی ہے, ہم نے شروعات کی تو دیکھا لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اقبال کے ساتھ اسلام آباد میں کے ساتھ جو کچھ ہوا, ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر اس کے اندر نوجوان یہ سارا حصہ اپنا ڈالتے ہیں. ٹویٹر کے اوپر روڈ شو ایک طرح کی زبان بناتی ہے, نوجوان اپنا حصہ ڈالتے ہیں. کیا میسج دے رہے ہیں اس کنوینشن کے ذریعے کہ نوجوانوں کی جو سیاسی تربیت کی جانی ہے, اخلاقی تربیت کی جانی ہے, اس کے حوالے سے اس کنوینشن کے اندر بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. اس کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی ضرور یہاں پر بیان کروں. دیکھیے, شہباز گل کے ساتھ یا کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو, میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں, میرے تمام ساتھی بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اس رویے کی مذمت کی جانی چاہیے جو اس کا موجد ہے, اور اس کا موجد عمران خان ہے. جب وہ کنٹینر پر کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہاری پتلون اتار دوں گا, ڈی آئی جی کو پکڑ کے مارو, آئی جی کو پکڑ کے مارو, ڈی سی میں تمہیں لٹا دوں گا, میں ای سی پی کے چیئرمین تمہارے ساتھ یہ کروں گا, تم ٹھیک ہو جاؤ. تو یہ گالی گلوچ کا کلچر جو بندہ اس سوسائٹی میں لے کر آیا ہے, ان واقعات کی مذمت سے پہلے اس بندے کی مذمت کرنی چاہیے جس نے یہ تمام تر یہ جو ایک ایٹماسفیئر پیدا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے خیالات کو پراگندہ کرنے میں, ان کو ایک بدتمیز نسل تیار کرنے میں عمران خان صاحب کو صدیوں میں یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے ایک مہذب معاشرے کو, ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک نوجوانوں کے ذہنوں میں اتنی خلفشار پیدا کیا, ان کی سوچ کو چرا کر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کی سوچ کو چرا کے ان کے اندر ایک ایسی سوچ انجیکٹ کر دی جو کسی اور بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو میں ان تمام واقعات کی مذمت سے پہلے عمران خان کی مذمت کرنا چاہتا ہوں جو موجد ہیں اس تمام ایٹماسفیئر کے, جو انہوں نے بنائی ہے 2014 کے اپنے دھرنے میں. انہوں نے ایسے نوجوان تیار کیے ہیں. سوشل میڈیا ہم سب کا, جس کا اردو ترجمہ سماجی رابطہ ہے, یہ سماجی رابطے کی, سوشل میڈیا کی جو ایک کانسیپٹ تھی, اس کو عمران خان نے پاکستان میں تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آج آپ دیکھیں ٹویٹر پر گالی گلوچ ہوتی ہے, آپ میں سے کوئی بڑا صحافی کوئی اچھی خبر بھی دے دے اور لیکن وہ عمران خان کو سوٹ نہ کرے, تو اس کے تمام جو ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں, ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا موجد عمران خان ہے. میں اس رویے کی مذمت سے پہلے اس کی مذمت کرتا ہوں جس نے آج پاکستان کے نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی سازش کی ہے. اور یہ سازش 2014 میں ہوئی تھی. 2014 میں نوجوان جو تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کا پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بہت اہم رول ہے, اور ان کا کردار جو ہے, دنیا جو ہے وہ چینج ہو رہی تھی, سوشل میڈیا نیا پاکستان میں جو تھا اپنی جڑیں بنا رہا تھا. اس سوچ کو چرا کے طاہر القادری اور عمران خان نے نوجوانوں کو کنٹینر کے سامنے کھڑا کیا اور ان کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کی. میں سمجھتا ہوں کہ 2014 کے بعد یہ اتنا بڑا ظلم جو تھا, جو پاکستان سے محبت کرنے والی نوجوان نسل تھی, جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی, اس کو سیاست, اس کو جمہوریت, دیگر سیاسی قائدین سے اتنا متنفر کیا گیا کہ وہ آخر کار وہ پاکستان سے ہی متنفر ہونے لگ گئے ہیں. اور اس کا تمام تر جو جرم ہے یہ عمران خان کے سر ہے, اور تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اچھا, اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں ان کے سوال پہ کہ جب آپ عزت کرتے ہیں تو آپ عزت کرواتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جس دن وزیر اعظم نے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا تھا,
اس وقت ہمارے لیڈران کے اوپر جس طرح کی انہوں نے غیر مہذب طریقے سے جو ہے حملہ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز نے، وہ کہیں سے ان کو انسٹرکشنز آئی تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے کیا تھا، اور اس میں ہماری جو خواتین لیڈر ہے اس میں جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھی. اور اس طرح جو ہے چادر اتارنا، یہ سارا کام جو ہے یہ کس نے شروع کیا؟ یہ عمران خان سے نے شروع کیا. اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف کی جو سیاست ہے، اس طرز سیاست ہے، اس میں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ ہر ورکر کی، ہر لیڈر کی، ہر بندے کی جو ہے عزت کی جائے. لیکن اگر کوئی ہماری جو ہے ہمارے اوپر ایک پتھر گرائے گا تو ہم اس کے اوپر 10 پتھر گرائیں گے، کیونکہ ہمارے ورکر، ہمارے نوجوان بھی فعال ہیں اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ پرجوش طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کا جو ہے وہ دفاع کریں. جی جی دیکھیے، میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرکزی عہدیداران جس طرح صوبائی صدر اور جنرل سیکرٹری ہیں، یا مرکزی جو عہدیداران ہیں یوتھ ونگ کے، ان کا کام ایک نئی، وہ کیونکہ پروسیس سے نیچے سے آتے ہیں، 10-12 سال سے انہوں نے کام کیا ہے، تو ہم بتدریج پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو یہ عہدوں پر لے کر آنا چاہتے ہیں. لیکن ان کی تربیت کے لیے بہت ضرورت ہے کہ جو ٹرینڈ لوگ ہیں ان کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. لائک اگر کیپٹن صفدر صاحب موجود ہیں، میں موجود ہوں، یا ہمارے دیگر قائدین یہاں پر موجود ہیں صوبائی، تو ان کا جو سب سے اہم ذمہ داری یہی ہے، جس طرح ہماری پارٹی نے ایک پالیسی بھی دے دی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر آپ نوجوان لوگوں کو شامل کریں. تو انشاءاللہ ود ان اے ایئر آپ دیکھیں گے کہ تمام لوگوں کو موقع ملے گا جو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے جوائن کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ تمام نوجوان آگے پنجاب اور اس کے آگے تمام صوبوں میں مرکز میں آئیں گے، اور آپ ایک نئی یوتھ دیکھیں گے. ریوائول ہوگا یوتھ ونگ کا انشاءاللہ. جی، میں نے عرض کر دیا آپ کو کہ جو انہوں نے ان کی آنکھوں کا جو خواب نوچے ہیں، جو انہوں نے یوتھ کے ساتھ کیا ہے، اور اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ یہ دعویٰ ان کے باقی تمام دعووں کی طرح بے بنیاد ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 21 کو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی یوتھ کس کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ خالی مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ نیشنل یوتھ، جتنے یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے یوتھ فورمز کام کر رہے ہیں، وہاں آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو نوجوانوں کی ایک بھاری تعداد نظر آئے گی جو پاکستان جانتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 3 ادوار میں ان کے لیے کیا عملی طور پر کام کیے ہیں. تو عمران خان صاحب کے ذکر تمام جتنے بھی دعوے ہیں، ان کی طرح ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے.